السلام علیکم۔ سپہر کے 3 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد دی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ افغانستان میں سرحد پار ٹھکانوں سے دہشت گردی میں ملوث عناصر کو پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تیل کی عالمی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے مسلسل 8ویں سال سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی۔ اور آج گلیشیئرز اور جنگلات کے عالمی دن منائے جا رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ علماء اور ائمہ کرام نے اپنے خطبات میں عید الفطر کی اہمیت اور فلسفے کو اجاگر کیا۔ ملک کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے آج نواب شاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد صدر مملکت لوگوں میں گھل مل گئے اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور سلمان شہباز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نماز عید میں پاکستان کی سلامتی، ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد اور خطے میں امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز کے بعد وزیر اعظم پارٹی کارکنوں اور شہریوں سے ملے، انہیں عید کی مبارکباد دی اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ لاہور کی مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر بڑی تعداد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ پشاور میں نماز عید کا بڑا اجتماع عیدگاہ پشاور میں ہوا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد گورنر نے مسجد میں نمازیوں کو عید کی مبارکباد دی۔ ادھر حکومت نے عید کے موقع پر صوبے میں پرامن ماحول برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ کوئٹہ کے پارکس، مساجد، امام بارگاہوں اور عیدگاہوں میں نماز عید کے 200 سے زائد اجتماعات ہوئے، جبکہ مرکزی اجتماع عیدگاہ توغی روڈ پر ہوا۔ بلوچستان کے گورنر جعفر خیر مندخیل نے کوئٹہ، جبکہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں نماز عید ادا کی۔ گلگت بلتستان میں کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں عید کے اجتماعات ہوئے۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خطبات میں عید الفطر کی اہمیت اور فلسفے پر روشنی ڈالی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مظفر آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا، جہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ نے نماز عید ادا کی۔ بعد میں انہوں نے عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ آزاد جموں کشمیر کا قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے بھی مظفر آباد میں نماز عید ادا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ یہ دن باہمی محبت، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ کا دن ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی خوشیاں ضرورت مندوں، یتیموں اور معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ بانٹیں اور معاشرے میں احساس ذمہ داری کو مضبوط بنائیں۔ صدر نے اپنے پیغام میں قومی یکجہتی کے عزم کی تجدید، آئین کی بالادستی اور قانون کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر ہمیں ایثار، اتحاد، خدمت انسانیت اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کی اقدار کو تازہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران حکومت نے مستحق افراد کو باوقار طریقے سے مالی امداد فراہم کرنے کے لیے آن لائن ادائیگی کے نظام پر کامیابی سے عمل درآمد کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطی میں تنازع سے متاثرہ دیگر علاقوں کے عوام کے لیے بے حد مغموم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو نے افواج پاکستان کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید اتحاد، ہمدردی اور اظہار تشکر کی لازوال اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے عید کی اصل روح وطن عزیز کی خدمت اور دفاع کے احساس میں ہے، جو اپنے خاندانوں سے دور رہ کر قوم کے لیے امن و سلامتی کو یقینی بناتی ہیں۔ عسکری قیادت نے کہا کہ مسلح افواج پاکستان کی حفاظت کرنے والے بہادر مرد و خواتین کی جرت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور ان کے خاندانوں کی غیر متزلزل حمایت کرتی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جوانوں اور افسران کے ساتھ عید الفطر گزارنے کے لیے کرم کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے نماز عید ادا کی اور پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں اور افسروں سے بات چیت کے دوران انہیں عید کی مبارکباد دی اور وطن عزیز کی حفاظت میں ان کی غیر متزلزل لگن، بلند حوصلے اور مثالی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ سید عاصم منیر نے جوانوں کی بہادری اور جذبے کو سراہتے ہوئے آپریشن غضب الحق کے دوران ان کی کامیابیوں کو سراہا، جس کا مقصد دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ اور سرحدی علاقوں میں دیر پا امن یقینی بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سرحد پار پناہ گاہوں سے سرگرم دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر کی جانب سے پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 177 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز پیش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے عید الفطر کے موقع پر عوامی مفاد میں اسے مسترد کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے وفاقی حکومت 45 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور خطے میں جاری جنگ سے عالمی معیشت اور امن و استحکام شدید متاثر ہوا ہے اور عام لوگوں کی زندگیوں پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے کیے گئے 55 روپے کے اضافے نے عوام پر خاصا بوجھ ڈالا، جس پر انہوں نے عوام کے تحمل اور دانش مندی کو سراہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے ماتحت انتظامیہ نے آج مسلسل 8ویں برس سری نگر کی تاریخی جامع مسجد سیل کر کے کشمیری مسلمانوں کو وہاں نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا۔ انتظامیہ نے شہر کے علاقے روہٹا میں واقع جامع مسجد کے دروازے آج الصبح بند کر دیے اور مسجد کے اطراف میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میرواز عمر فاروق کو آج بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہیں گزشتہ روز بھی نظر بند کر کے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ میرواز عمر فاروق نے ایکس پر اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں اور گھروں میں نظر بندیوں کے ذریعے جامع مسجد میں نماز عید ادا کرنے پر پابندی ہے۔ آج گلیشیئرز اور جنگلات کے عالمی دن منائے جا رہے ہیں۔ گلیشیئرز کا عالمی دن میٹھے پانی کے ان اہم ذرائع کے تحفظ کو فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرناک حد تک پگھل رہے ہیں۔ جنگلات کے عالمی دن کا موضوع ہے جنگلات اور عالمی معیشت، جس کا مقصد معاشی خوشحالی میں جنگلات کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد شاعر احسان دانش کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں تیز بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ سپہر کے اوقات میں بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 29، پشاور 22، کوئٹہ 13، گلگت 20، مظفر آباد 21، مری 12، جبکہ سری نگر 11، جموں 22 اور لیہ -6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد دی ہے۔
اور वज़ीर-ए-आज़म ने तेल की आलमी कीमतों में तेजी से इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान किया है। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़किरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।